वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहली बात जो है वो ये कहना चाहूँगी कि हमारी लास्ट जो वीडियो थी हमारे ज़ोडिएक साइन लिब्रा पे, आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सराहा और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से आप लोगों की कि आपके इस प्यार की, कि आप लोगों ने हमारी मेहनत और हमारे जज्बे की हौसला अफजाई की। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से क्योंकि हम लोग आपके लिए ये वीडियोस बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाते हैं और आपसे यही चाहते हैं कि आप उनको देखें, उनको सराहें और अपना प्यार हमें दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी बात को ज़रूर रखिएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं और हमारी वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगता है, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी मेहनत को वो रास्ता, वो डायरेक्शन दें। तो चलें आए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं जज्बे की, जुनून की और खुदी की, तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, दैट इज़ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपकी शख्सियत को एक लफ्ज़ में परोना तो बिल्कुल भी आसान नहीं। आप किसी गहरे समुंदर की तरह हो, बल्कि समंदर से भी कहीं ज़्यादा गहरे हो। जितना आपको जानते जाएं उतना ही कम है। हर लहर में एक कहानी है और हर कहानी में एक लहर है। जितना आपको आपके अंदर हम डाइव इन टू आज कर सके, जितना डूब सके आपके साथ, हम कोशिश करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं स्कॉर्पियो, आपके वो हिडन ट्रेट्स, आपकी वो क्वालिटीज़ जो अब तक शायद आपको भी कम पता रही होंगी और आपके जो चाहने वाले हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि आप किस तरह से हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आखिर में मैं बात करूंगी आपके लकी प्रोफाइल की और स्टोन्स की, कि जिनको पहन के आप अपनी रोशनी को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सम्या चिश्ती। हर साइन के पीछे एक ताकत होती है और वो ताकत जो है वो उसके रूलिंग प्लैनेट की होती है। लेकिन जब बात आती है स्कॉर्पियो आपकी, तो बात और कहानी ही कुछ और हो जाती है, क्योंकि आपको एक नहीं बल्कि दो प्लैनेट्स की जो है वो ताकत मिलती है, जैसे कि मार्स की आग और प्लूटो की गहराई। तो इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी तो कुछ अमेजिंग ही सी है, जो आपको सबसे ना सिर्फ मुनफरिद करती है बल्कि आप दूर से कहीं दूर से पहचाने जाते हैं। आपके अंदर एक ख़ास तरह की एक पुल है, एक मैग्नेटिक पुल है, एक कशिश है और एक गहराई है जो दूर से नज़र आती है। मार्स जो है वो आपका ट्रेडिशनल रूलर है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो पैशन, जो करेज और जो एक आग है ना, एक जो इंटेंसिटी है, वो ड्यू टू जो है वो मार्स है। और अगर मैं आपके मॉडर्न रूलर की बात करूं जो कि प्लूटो है, तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन, एक जो मिस्ट्री और सीक्रेटिव जो एलिमेंट है वो भी आपकी ज़ात में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे जैसे आप उसके ज़ेरे असर आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ख़ास तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक ख़ास तरह की जो है वो एक मिस्ट्री जो है वो लोगों को नज़र आना शुरू हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं हम आपके उन हिडन ट्रेट्स की जो कि बहुत कम लोगों को पता होंगे आपके बारे में। तो सबसे पहला जो ट्रेट है आपकी पर्सनैलिटी का, दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन। आप इतने फोकस्ड हैं, इतने बला के फोकस्ड हैं। आपने जो चीज़ सोच ली, कोई मकसद, किसी चीज़ को कोई गोल बना लिया कि मुझे ये हासिल करना है, फिर उसके रास्ते में आंधी आए या तूफ़ान, बाय हुक एंड बाय क्रूक, आप उसको लेके ही रहते हो। आपने ना दिन देखना है ना रात देखनी है, आपने बस एक डायरेक्शन पे मेहनत करनी है, उसको हासिल करना है। उसमें स्याह सफ़ेद आप किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रखते और इसी की वजह से आपको मैं कहती हूँ कि जो आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से आप बाकी साइंस से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ भी हो और आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन भी देते हो। लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं इस क्वालिटी की वजह से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी गोल को लेके चलते हैं तो उसके रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो आप तो हिम्मत ही नहीं हारते। हर दीवार, हर चीज़ को तोड़ के, फलांग के, और बल्कि आप अपने रास्ते की मुश्किल को मुश्किल नहीं समझते और डिटर्मिनेशन के लिए इग्निशन का काम देते हो। आप समझते हो कि यहाँ पे तो एक्चुअली मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा ज़ोर लगाना है इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। और ये क्वालिटी जो है आपकी, मैं उसको बहुत ज़्यादा उसकी एडमायरर हूँ, क्योंकि ये बाकी
سائنس میں تھوڑی کم ہے اور آپ میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مشکل حالات ہوں، کوئی کسی بھی طرح کی کلیمٹی ہو، کوئی بحران ہو، کچھ بھی ہو، جہاں پہ لوگوں کے اعصاب جواب دے دیتے ہیں وہاں آپ تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اس میں دن رات ایک کر دیتے ہیں اس گول کو، چاہے وہ گول کچھ بھی ہو، آپ نے بس ایک دفعہ سیٹ کر لیا تو آپ نے اس کو لے کر کے رہنا ہے۔ سیکنڈ جو آپ کا ٹریٹ ہے دیٹ از یو آر ویری ویری لائل، بلکہ میں کہوں گی آپ ایکسٹریملی لائل پرسنالٹی ہو۔ بس آپ جس سے محبت کرتے ہو، جس سے پیار کرتے ہو، پہلے تو اس سٹیج تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ جلدی سے کسی پہ اس اپنے ارد گرد کا جو بیریئر ہے اس میں آنے نہیں دیتے۔ جو آپ کی انر لائف ہے اس میں گھسنا، اس کے اندر آنا جو ہے وہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ لیکن آپ جب کسی سے پیار کرتے ہو، کسی کو اپنا لیتے ہو، کسی کو اپنا مان لیتے ہو، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ دوستی ہو، تو پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہو۔ کیونکہ آپ کے لیے کوئی بھی رشتہ جو ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ صرف ایک تعلق نہیں ہے، ایک کیجول تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو ایک روحانی، ایک اسپرچول کمٹمنٹ مانتے ہو۔ آپ پھر اس کے ساتھ بالکل ایسے جڑ جاتے ہو کہ جیسے آپ سمجھتے ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے۔ آپ اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آپ کو آتی ہے، اور آپ کی انٹینسٹی پھر اس کی محبت میں اس لیول پہ جاتی ہے کہ اگر آپ کے لوڈ ونس کے لیے کوئی اگر غلط بات کر دے یا ان کو کوئی ٹارگٹ کرے تو پھر آپ کی پروٹیکٹیونیس اور آپ کی پوزیسونیس جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو آپ جیسے لوگوں کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ نے تو یہ کبھی سیکھا ہی نہیں کہ اپنے لوڈ ونس کو اکیلے چھوڑ دینا ہے۔ ان کی مشکل میں آپ اپنا کندھا جو ہے اس کو ہمیشہ پرووائڈ کرتے ہو۔ آپ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میں سکون سے سویا ہوں کہ نہیں، میں نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ آپ بے لوس ہو کے ان کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے پہ لگ جاتے ہو، ان کو سودن کرنے میں لگ جاتے ہو کہ میں ہی ہوں تمہارے لیے اور میں کھڑا ہوں۔ اور یہ بہت امیزنگ اور بہت خوبصورت کوالٹی ہے آپ کی۔ تیسری اور اہم کوالٹی جو ہے یو آر ایکسٹریملی انٹینس۔ آپ عام لوگوں سے جذبات کی گہرائی آپ میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ محبت، نفرت، دوستی، ہر چیز کو، ایون کہ غم کو بہت دل سے محسوس کرتے ہو۔ آپ کی جو فیلنگ ہے وہ عام لوگوں سے انٹو 100% زیادہ ہے obviously، اور پھر وہ فیلنگ جو ہے وہ آپ اس سے گیٹ اوے نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کو شدت سے کرنا ہے۔ اگر آپ محبت کریں گے تو پوری روح سے کریں گے، ناراض ہوں گے تو بھی پوری روح سے ہوں گے۔ آپ نے زندگی میں کوئی کام بھی کرنا ہے، ایون اگر آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے یا کوکنگ کرنی ہے یا کھانا بنانا ہے اور کھانا کھانا ہے، ایون کہ کسی سے بات کرنی ہے، تو آپ پوری انٹینسٹی سے، پورے سکون سے اس کی ایک بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور ایک چیز کو، اگر آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ نے پھر ایک بائٹ کا مزہ لینا ہے، اور اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہو تو ایک لفظ کو آپ نے انجوائے کرنا ہے، آپ نے اس کی ڈیپتھ تک پہنچنا ہے، آپ نے اس میں اپنی فیلنگ کو ڈالنا ہے۔ کیونکہ آپ کی فیلنگ کی انٹینسٹی جو ہے نا دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہے، اور اسی لیے جب آپ محبت بھی کرتے ہیں تو وہ شدت سے کرتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو اس میں ڈسٹرب کر دے آپ کی اس انٹینسٹی میں تو آپ بالکل نہیں کرتے۔ آپ یہاں تو کام کرتے ہو، یہاں بالکل نہیں کرتے۔ ہاف ہارٹڈ تو آپ کی کتابوں میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ میں نے یہ کام آدھا کرنا ہے آدھا نہیں کرنا۔ یہ چیز بھی آپ کو دوسروں سے اسکارپیو بہت منفرد بناتی ہے، کیونکہ جب بھی آپ دیتے ہو آپ اپنا 100% دیتے ہو۔ آپ ہاف ہارٹڈلی کسی کے ساتھ نہ چلتے ہو، نہ کوئی پروگرام ایسا شروع کرتے ہو، اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو اینڈ تک پہنچاتے ہو۔ تو یہ کوالٹی بھی آپ کی بہت امیزنگ ہے۔ نیکسٹ کوالٹی جو آپ کی ہے، آپ بلا کے انٹیلیجنٹ ہو، اور بلکہ میں کہوں گی کہ آپ کے جو انالیٹیکل مائنڈ ہے وہ بھی بہت امیزنگ ہے۔ آپ جو ہیں وہ نہ صرف ذہین ہیں بلکہ گہرا سوچتے ہیں، باریک بین ہیں، اور بڑی ہی سمجھداری سے نفسیاتی طور پہ چیزوں کو جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو سرفیس لیول پہ نہیں سوچتے، آپ اس کو ڈیپ ڈگ انٹو کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ اس بات کا کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا، یہ بات ایکچولی
हुई कैसे होगी और आगे कैसे जाएगी। आपका एनालिटिकल माइंड जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, जो आपको दूसरों से ये ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मुनफरिद करती है, यूनिक करती है दूसरों से। आप कभी भी किसी बात का जब कोई आपको कोई बात बताता है तो उसका फ़ौरन यकीन नहीं करते, आप उस बात को मुशाहिदे पे डालते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो उसकी सच्चाई को, क्योंकि आप स्कॉर्पियो हो ना, तो आप ज़मीन की तह से भी बात को निकाल के लाते हो। आप अपनी पेस पे चलते हो, दूसरे की पेस पे बिल्कुल भी नहीं चलते। आपने उस बात को अपनी पेस पे ढूंढना है, और क्योंकि आपका ट्रेट है और आप उसको पूरी ईमानदारी से अपने एनालिटिकल माइंड को यूज़ करते हो। और इंटेलिजेंस को मैं अगर आगे लेके चलूँ तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत कमाल की है। आपकी ये जो आंखें हैं ना, ये ना सिर्फ देखती हैं बल्कि महसूस भी करती हैं। आप लोगों की हरकत को, उनके चेहरे के ज़ावियों को और उनकी बातों की गहराई को ना सिर्फ महसूस करते हो, बल्कि आप इतने बड़े ऑब्जर्वेंट हो कि आप उनको कोरिलेट करते हो। आपकी आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता, बिकॉज़ आपको आदत है गहराई तक डूबने की, और वो गहराई आपकी आंखों में नज़र भी आती है। अगर मैं इंटेलिजेंस को आगे लेके चलूँ तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत बला की है। आप जब किसी से मिलते हो तो बड़ी जल्दी दूसरे की खुशी, दूसरे के गम, दूसरे की फीलिंग्स को उसके बग़ैर कहे ही समझ लेते हो। और ये चीज़ जो है, बिकॉज़ आपके अंदर आपकी इंट्यूटिव पावर्स जो हैं वो भी बहुत बला की अमेजिंग हैं, तो आप बग़ैर कहे ही अगले बंदे की बात को, उसके दुख को, उसके दर्द को जो है बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। इसी वजह से आप लोग बहुत बेहतरीन काउंसलर्स होते हैं, और बहुत बेहतरीन काउंसलर होने के साथ साथ बेहतरीन जो स्कॉर्पियो वुमेन हैं वो बहुत बेहतरीन माएँ बनती हैं। क्योंकि वो अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की इर्द गिर्द की चीज़ों को बहुत मिन्यूटली ऑब्ज़र्व करती हैं और फिर उनको डील करने की कोशिश भी करती हैं। आप इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के भी हो। आपको अच्छा नहीं लगता छोटी छोटी बातों पे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना, कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। आपका दिल होता है कि मैं अपने सारे काम खुद करूं, मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूं, और आपको इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है। आप इंडिपेंडेंस को आप ना सिर्फ पसंद करते हो, बल्कि जब कोई आपके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है तो आपका दिल होता है कि मैं इसको भी वो चीज़ सिखा दूं ताकि ये डिपेंडेंट ना रहे, और लाइफ को आप इंडिपेंडेंटली डील करना चाहते हो। इंटेलिजेंट होने की वजह से आपकी फोर्स साइटेडनेस भी कमाल की है। आप 10 कदम दूर से चीज़ों को भांप लेते हो, अगला क्या सोच रहा है, उसका अगला एक्शन क्या होने वाला है, वो किस लेवल का सच बोल रहा है, किस लेवल का झूठ बोल रहा है, वो क्या ड्रामा करने वाला है। ये आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं ना, वो पहले से ही समझ लेती हैं। आपकी आँख से और आपके दिल से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। आप स्कॉर्पियो हो ना, गहराई में जाना आपसे बेहतर कौन जानता है। अगर मैं आपके इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस की बात करूं तो वो भी कमाल की है। आप जब बात सुनते हो तो आप सिर्फ उसको सतही लेवल पे, सरफेस लेवल पे नहीं सुनते। आपके क्वेश्चन बड़े अमेजिंग होते हैं, क्यों, कब, कैसे, कितने बजे, ऐसा क्यों हुआ। आप चाहते हो कि मैं डीप इनटू डाइव करूं और मुझे रियलिटी जो है वो परफेक्ट शेप में नज़र आनी चाहिए ताकि मैं फिर कोई राय कायम करूं। अगला आपका ट्रेट है कि आपको यू रिमेंबर एवरीथिंग, और ये ट्रेट भी बहुत अमेजिंग है स्कॉर्पियो आपकी पर्सनालिटी का। आपको बचपन से लेके एंड तक, जो भी अभी तक की आपकी लाइफ है, आपको एक एक मोमेंट याद है। अगर वो दुख है तो भी याद है, अगर वो तकलीफ़ है तो भी याद है, और अगर किसी ने आपको मोहब्बत दी है तो भी याद है। ना सिर्फ याद है बल्कि आपको उसकी डिटेल्स भी याद हैं कि उस दिन क्या कपड़े पहने हुए थे, मौसम कैसा था, उसने किस तरह बात शुरू की और आपने उसका क्या रिएक्शन दिया। लेकिन आप उस चीज़ को सदियों बाद भी नहीं भूलते। आपको आज भी अगर उस बात को कुरेदा जाए तो आपको उसकी एक एक डिटेल जो है वो आपको याद होगी। क्योंकि आपकी डायरी में भूलने वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने ज़िंदगी में कोई चीज़ जो है वो भूलते नहीं, बल्कि आपकी मेमोरी जो है वो थोड़ी सी इमोशनल भी होती है। आपकी मेमोरी जो है उसका कनेक्शन आपकी इमोशंस के साथ बहुत गहरा है, क्योंकि वाटर साइन हो ना, तो इसलिए इमोशंस को आप हमेशा उसके साथ कनेक्ट रखते हो। और अगर मैं इसको थोड़े ऊपर के लेवल पे लेके चलूँ
تو زندگی میں بچپن سے لے کے اب تک جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کی کلیکشن بلڈ کر لیتے ہو. کسی میگزین سے، کسی اخبار سے، کسی جگہ سے آپ کو کوئی چیز جو دل کو بڑی ریزونیٹ کی ہے، بڑی اپیل کی ہے، چاہے وہ گھر کی فوٹو ہو یا وہ کپڑوں سے ریلیٹڈ یا آپ کے کوئی پیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کی ہے یا آپ کے ساتھ وہ ریزونیٹ کرتی ہے، تو آپ اس کو کیا کرو گے، آپ اس کے کٹ آؤٹس لے لو گے، آپ اس کی کٹنگس لے لو گے اور پھر اس کو اپنے پاس سیف رکھو گے. لیکن آج کا زمانہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. آج کی جنریشن جو ہے وہ اس طرح نہیں کرے گی. وہ آبویسلی وہ اسکرین شاٹ لیں گے اور ان کے موبائلز جو ہیں، جو آج کے اسکارپیوز ہیں، ان کے موبائلز جو ہیں وہ اسکرین شاٹ سے بھرے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو عادت ہے، آپ کی یہ نیچر ہے. آپ اپنی میموری میں چیزیں ڈالتے ہو، آبزرو بھی کرتے ہو اور ان کو پریزرو بھی کرتے ہو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی میموری جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹاپ اپ رہے، بھری رہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ یادوں کی ایک لائبریری کی طرح کام کرے. جب دل چاہا کون سی کیسٹ جو ہے، کون سی کتاب جو ہے، آپ اس کو کھول لو اور اس کو یاد کر لو. اور یہ بہت امیزنگ ٹریٹ ہے. یوزلی لوگ چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور آپ کے ہاں اسکارپیو بھولنے والی تو بات ہے ہی نہیں. اگلا ٹریٹ ہے کہ آپ ورک ہالک ہو. آپ کو کام اگر سمجھ آ گیا اور وہ کام آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کر گیا اور آپ کو اپنی منزل اور گول سمجھ آ گئی، تو پھر آپ ٹائم نہیں دیکھو گے، نہ صحت دیکھو گے، نہ باہر کا موسم دیکھو گے. بس پھر آپ کام پہ جب لگے تو پھر لگ گئے. پھر آپ نے کوئی کام پکڑ لیا تو پھر پکڑ لیا. پھر آپ نے نہیں دیکھنا کہ رات کے 12 بج گئے ہیں. آپ نے اس کام کو جو ہے تبھی اٹھنا ہے آفس سے یا اپنے ورک پلیس سے جب وہ کام ختم ہو جائے گا. اور اس وجہ سے آپ اپنے اوپر بھی کافی ہارڈ ہو، جس کی وجہ سے آپ کافی جو ہے آپ کا کام کا پریشر بھی لیتے ہو اور وہ پریشر آپ دوسروں کو بھی دیتے ہو کیونکہ آپ خود بہت زیادہ ورک ہالک ہو، بہت کام کرنے والے ہو. تو آپ کی ڈیمانڈ لوگوں سے بھی یہ ہوتی ہے کہ جتنا کام محنت سے آپ کے لیے کام صرف بہتر نہیں ہوتا. آپ کام کو سیٹسفیکٹری لیول پہ کرنا پسند نہیں کرتے. آپ کے لیے کام جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ میں اس ہائٹ پہ پہنچوں، جو میں کروں وہ کام بس اس کے بعد اس میں مطلب پرفیکشن کی ایک ہائٹ ہے جو آپ اٹین کرنا چاہتے ہو اور وہ آپ دوسروں سے بھی اسی کی ڈیمانڈ رکھتے ہو. اور آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں یا جن کے ساتھ آپ کے کولیگس ہیں، آپ کام کر رہے ہو، آپ ان کے اوپر بھی اتنا ہی پریشر ڈال کے رکھتے ہو کہ مجھے یہ کام اس ٹائم پہ چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے. اور جس کی وجہ سے ان کو بھی آبویسلی وہ کام پھر کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے آپ کی میں اگین ایڈمائرر ہوں. کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ ان کو کام کرنا سکھا دیتے ہو، ان کو کام کرنا آ جاتا ہے کیونکہ آپ کے لیے کام جو ہے وہ سیلف ایکسپریشن ہے. آپ کے لیے کام نہیں، آپ کے لیے کام عبادت ہے. آپ کام کو اپنے تھرو منوانے کی کوشش کرتے ہو، بتاتے ہو کہ یس اگر میں نے سوچ لیا ہے تو پھر میرے راستے میں دن رات، صبح شام، سردی گرمی، آپ کو کھانے کی ہوش نہیں رہتی، آپ کو سونے کی چاہ نہیں رہتی اور جس کی وجہ سے آپ کی اکثر صحت بھی افیکٹ ہوتی ہے. اگلا ٹریٹ جو ہے آپ کا دیٹ از ٹرسٹ ایشوز. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسکارپیو آپ کے لیے. جب آپ سے ٹرسٹ ایشوز کی بات کی جائے تو کیونکہ آپ بہت گہرے ہو نا سمندر کی طرح، تو آپ اسی طرح ہی بات کرتے ہو، ہاں جی میں تو ٹرسٹ کرتا ہوں جی سب پہ، کوئی ایسی بات نہیں. حالانکہ ٹرسٹ ایشو والی تو بات آپ میں ہے ہی نہیں. آپ ایشوز تو دور کی بات ہے، آپ تو لوگوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. آپ کے جو اندر والا ایک دائرہ ہے اس کے اندر آنے کے لیے بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے انسان کو. آپ اپنی دوستی جو ہے وہ ایسے نہیں دے دیتے ہو اگلے کو، اپنا اعتبار، اپنا ٹرسٹ ایسے نہیں دے دیتے ہو. آپ کا ٹرسٹ جیتنا جو ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. کیونکہ آپ ٹرسٹ بالکل کسی پہ نہیں کرتے ہو اور آپ ٹرسٹ صرف اپنے اوپر کرتے ہو اور آپ کا ٹرسٹ جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر کسی نے آپ کا ٹرسٹ ایک دفعہ بریک کر دیا یا آپ کو لگا کہ میرے اس کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز ڈیولپ ہو گئے ہیں، پھر آپ دوبارہ اس کو چانس بالکل نہیں دیتے. وہ آپ کی اس ڈومین میں دوبارہ وہ بندہ نہیں آ سکتا. اس بات پہ آپ بہت کلیئر ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے ان لوگوں کے لیے جو اسکارپیوز کو ڈیل کر رہے ہیں یا اسکارپیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ان کے لوڈ ونز ہیں، کہ
ٹرسٹ ایشوز کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹرسٹ جو ہے وہ ایک دفعہ اسکارپیوز کا ختم تو یہ دوبارہ آپ کو آپ کی جگہ نہیں دیں گے۔ اب چلتے ہیں آپ کے فزیکل اپیرنس کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کی انٹینس آئیز، بیوٹیفل، سمندر کی طرح گہری، اور اتنی گہری کہ آپ جب کسی کو نظر بھر کے دیکھتے ہو نا تو دل اور دماغ دونوں کو پڑھ لیتے ہو۔ یہ آنکھیں جو ہیں یہ ان میں ایک خاص ہی طرح کی انٹیوشن ہے، ایک خاص ہی طرح کی مقناطیسیت ہے، میگنیٹک پل ہے اور پاور ہے کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، بلکہ آپ وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو محسوس، بلکہ آپ ان کی نیتیں بھی پڑھ لیتے ہو۔ آپ میں اس لیول کی انٹیوشن پار ہے اور وہ آپ کی آئیز کے تھرو جھلکتی ہے۔ پھر میں بات کروں کہ آپ کی جو لائن کی، دیٹ از ویری اسٹرانگ، جو کہ آپ کے حوصلے اور عزم کی جو ہے وہ بتاتی ہے، ایک بہت میجر سائن ہے۔ اسکارپیوز کی جو لائن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ اور امیزنگ اور شارپ ہوتی ہے۔ اور پھر میں بات کروں گی آپ کے آئی براؤز کی، جو کہ تھک ہیں، گھنی ہیں، اور وہ بتاتی ہیں آپ کی آنکھوں کی گہرائی کو۔ تو یہ تھا آپ کا فزیکل اپیرنس۔ اب بات کرتے ہیں، جہاں اتنی خوبصورت ہم نے آپ کے بارے میں آپ کے ہڈن ٹریٹس کی باتیں کی، اب کچھ ایریاز ایسے ہیں جن پہ اسکارپیوز آپ کو تھوڑا بہت کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وی آر ہیومن بینگ، اور چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں جن کو ہم امپروو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ کچھ بھولتے نہیں، آپ نے بھولنا سیکھا ہی نہیں، چاہے وہ محبت ہے، دکھ ہے۔ تو اگر کسی نے اسکارپیو کو کوئی بھی دکھ پہنچایا، کوئی بھی اس کا ٹرسٹ بریک کیا، یا کوئی بھی چیز ایسی کی جو کہ آپ کو بری لگی ہو، آپ نے فیل کیا ہو، کیونکہ آپ فٹاک سے کوئی بات کا جواب نہیں دیتے۔ آپ نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ فوراً جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کو سیدھا کر دینا ہے۔ آپ اس بات کو دل میں رکھتے ہو، اس کو بلڈ اپ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور صحیح وقت آنے پہ جب اگلا بھول چکا ہوتا ہے پھر آپ اس کو اب اتنی ہی انٹینسٹی سے جواب دیتے ہو کہ وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنے عرصے سے یہ بات دل میں رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ چیز پہ آپ کو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ فوراً سے ری ایکشن نہیں دیتے ہو، آپ اس پہ بہت دیر اس کو بلڈ اپ کرتے ہو۔ اور اس کے علاوہ جو اگلی چیز جو میں کہنا چاہوں گی، آپ تھوڑے سے اوور obsession میں بھی پڑ جاتے ہو۔ آپ کو اگر کوئی آپ کسی چیز کو اپنی گول بنا لو، چاہے وہ کوئی انسان ہے یا کوئی کام ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ پوری انٹینسٹی سے اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، اور پھر اپنی صحت اور یا سامنے والے کی صحت یا اس کے جذبات، اس کے حالات کو بھی آپ سفوکیٹ کرتے ہو۔ تو اس پہ بھی تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ اگلی بات جو ہے، تھوڑی سی شکی طبیعت بھی ہے آپ کی۔ جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو منوان نہیں لیتے ہو، آپ اس کو سوچتے ہو، آپ اس کے ورڈز کو، اس کے لہجے کو، اس کے جیسچرز کو منیوٹلی آبزرو بھی کرتے ہو، اور پھر اس پہ سوچتے رہتے ہو کہ اس نے کس لیول کا مجھ سے سچ بیان کیا ہے، یا اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے، یا یہ بس ایسے ہی سرسری سی بات تھی۔ تو آپ اتنی جلدی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہو، بلکہ اس کو وہ جو آپ کا ایک شک کرنے کی عادت ہے، وہ مطلب اس کو اپنے اندر والے دائرے میں لانے کے لیے وہ آپ جو ہے اس کو اس گیئر کو جو ہے آپ آن رکھتے ہو بہت دیر تک۔ کیونکہ اسکارپیو آپ یہ اس وجہ سے بھی کرتے ہو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکچولی بچا رہے ہوتے ہو اس بٹریل سے، کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، اور اسی وجہ سے آپ کے ٹرسٹ ایشو رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ سامنے والے کو جو ہے وہ ٹیسٹنگ پہ رکھتے ہو کہ ادروائز وہ اپنے آپ کو پروو نہیں کر لیتا۔ آپ جلدی سے بات کرتے ہیں آپ کے لکی پروفائل کی۔ رولنگ پلانٹس کی تو بات ہم سٹارٹ میں کر چکے ہیں۔ آپ کا ایلیمنٹ رہے گا واٹر، اسی لیے آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ تھوڑے ہائی رہتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ اسکارپیو کیونکہ آپ کا ایموشن رن از ویری ہائی، تو آپ کو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو زیادہ پانی پینے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے ایموشنز کی فلکچویشن بہت ہائی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کے لیے ہائیڈریشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کمپیٹیبل سائنس جو ہیں وہ آپ کے لیے ٹورس، کینسر، ورگو، کیپریکون اور پائسس ہیں، اور لیس کمپیٹیبلٹی آپ کی جو جیمنائی اینڈ سیجیٹیریس سے ہے، اور لکی ڈے از ٹیوزڈے، اینڈ لکی کلر ڈیپ ریڈ،
مرون اینڈ برگنڈی ہیں، اور لکی سٹونز کی اگر میں بات کروں تو ریڈ کورل، گارنیٹ اور یلو ٹوپاز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہترین رہنے والے ہیں۔ تو یہ تھی اسکارپیو، آپ کی شخصیت کے کچھ ہڈن آسپیکٹس اور ٹریٹس جن کو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگر آپ خود اسکارپیو ہیں یا آپ کی فیملی فرینڈس میں کوئی اسکارپیو ہے تو ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ کسی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ لانا جو ہے وہ کسی چیریٹی سے کم نہیں۔ اور اگر آپ خود اسکارپیو ہیں تو ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کس کوالٹی سے اپنے آپ کو ریزونیٹ کرتے ہو، کون سی ایسی چیز ہے اس ویڈیو میں، کون سی ایسی کوالٹی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئی ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کی میں منتظر رہوں گی، اور انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی۔